السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل ہم نے کلاس لی تھی سورۃ الفاتحہ کی، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے قرآن مجید ریڈنگ کس طرح کرنا ہے، ہم نے ناظرہ پر قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا ہے، اور یہ کورس کی جو ریزن تھی وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں بٹ وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط، یا ہم تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے۔ میں آپ کو وہ قواعد بتاؤں گا اور رول بتاؤں گا تجوید کی جو ضروری ہے اور آسان بھی ہے، اور وہ قواعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو لوگ بہت مسٹیک کر رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسری یہ کہ میں آپ لوگوں کو وہ ضروری بتاؤں گا جس سے معنی میں چینجنگ آ جاتی ہے، جس سے انسان گناہگار ہو سکتا ہے، جس سے نماز اگر نماز میں قرأت کی جگہ پڑھ دیا جائے تو اس سے نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے اور الٹا عذاب بھی اس کے اوپر مل جاتی ہے۔ تو وہ قواعد اور رول میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سننا بھی ہے، اور پھر آپ نے اس کے اوپر کوشش بھی کرنا ہے کہ کس طرح میں اس کے ریڈ کروں گا، کس طرح میں قواعد آپ کو بتاؤں گا، کون سی قواعد ضروری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ہم نے قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں تعاوذ اور تسمیہ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ تعاوذ کو ہم نے 4 سانس میں پڑھنا ہے اور تسمیہ کو ہم نے 3 سانس میں پڑھنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اور اس کے اوپر پریکٹس بھی کیا ہوگا۔ تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کو۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے کس طرح سٹارٹ کرنا ہے کسی سورت کو۔ چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اچھا، یہ تو میں نے ایک شارٹ آیت پڑھی۔ اس کو کیا کہتی ہے؟ اس کو تجوید کی اصطلاح میں حروف مقطعات کہتی ہے، اور یہاں پر میں نے اس کو کیوں لمبا کر کے کھینچ کر کے پڑھا، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پر لام کے اوپر بھی مد ہے اور میم کے اوپر بھی مد ہے، اور میم کے اوپر شد بھی ہے، مشدد بھی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی میم مشدد نون مشدد ہو تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے کلیئر کرنی ہے کہ جب بھی میم مشدد اور نون مشدد ہو تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے غنہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو اس لیے لمبا کر کے پڑھا کیونکہ اس دونوں لیٹرز کے اوپر مد ہے، اور اس مد کی جو کھینچنے کا مقدار ہے وہ 5 یا 6 الف ہے، یا 5 یا 6 سیکنڈ ہے، یعنی ہم نے اس کو 5 سیکنڈ یا 6 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذالک الکتاب، ذال کے اوپر کڑا الف ہے، اس کو ہم نے 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور ذال کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ نرمی کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس 3 لیٹر ایسی ہے کہ اس کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک ہے ذا، ایک ہے سا، اور ایک ہے ذا۔ 3 لیٹر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ذال، سا اور ذا۔ ذالک الکتاب لا ریب، اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جہاں پر بھی اس قرآن مجید میں آپ کو گرین کلر کا لیٹر آ جائے تو ہم نے اس کو بولڈ کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے تو نہیں ہے، لیکن را کے الگ قواعد ہے کہ ہم نے را کو کب موٹا کر کے پڑھنا ہے کب باریک کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہم نے موٹا کب پڑھنا ہے؟ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ہم نے وہاں پر را کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور جب را کے نیچے زیر ہو تو پھر ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ اس کے اور بھی قواعد ہیں انشاءاللہ، ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی لرن کریں گے۔ لا ریب،
यहाँ पर हा है गोल वाला, हुदल लिलमुत्तकीन, हुदल लिलमुत्तकीन। यहाँ पर क़ाफ है जो हुरूफ मुस्तअलिया में से है और ग्रीन कलर का लेटर है, इसको हमने मोटा करके पढ़ना है। इसके बाद या मद्दा है, या साकिन है और इससे पहले ज़ेर है, कसरा है, तो इसको हमने क्या करना है, एक अलिफ की मकदार हमने इसको लंबा करके पढ़ना है। लिलमुत्तकीन अल्लज़ीन, इसमें ज़ाल नरम के साथ पढ़ना है और या मद्दा है। युमिनून, यहाँ पर बाज़ लोग वाव मद्दा को एक अलिफ की मकदार लंबा करके नहीं पढ़ते, तो ये बहुत बड़ी गलती है। हमारे पास जो हुरूफ मद्दा है वो 3 लेटर्स हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन ये है, अलिफ मद्दा इसको कहती है कि जब अलिफ साकिन हो और इससे पहले ज़बर हो, और या मद्दा इसको कहती है कि जब या साकिन हो और इससे पहले ज़ेर हो। वाव मद्दा इसको कहती है जब वाव साकिन हो और इससे पहले पेश हो, तो ये वाव मद्दा है और इसको हमने एक अलिफ की मकदार लंबा करके पढ़ना है, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि, बिलग़ैबि, और गैब भी हुरूफ मुस्तअलिया में से है और इसको भी हमने क्या करना है, मोटा करके पढ़ना है, बिलग़ैबि। और यहाँ पर या लीन है और हमारे पास हुरूफ लीन ओनली 2 लेटर्स है, वाव लीन और या लीन। जब या साकिन हो और इससे पहले ज़बर हो तो ये या लीन है, और जब वाव साकिन हो और इससे पहले ज़बर हो तो वो वाव लीन है, ठीक है। बिलग़ैबि, आगे हमने पढ़ना है वयुक़ीमूनस्सलात, वयुक़ीमूनस्सलात। यहाँ पर क़ाफ़ को हमने मोटा करके पढ़ना है। इसके बाद वाव मद्दा है क्योंकि वाव साकिन है और इससे पहले पेश है। इसके बाद हमने नून स्वाद के बारे में बताना है कि स्वाद मोटे हुरूफ में से है, हुरूफ मुस्तअलिया में से भी। और दूसरी बात है कि सिटी लेटर्स में भी है, इसको हुरूफ सफ़ीरिया भी कहती है तजवीद की इस्तिलाह में। ये सिटी लेटर्स में से है। सिटी लेटर हमारे पास 3 लेटर्स हैं, सॉद, सीन, ज़ा। इसको हमने जब भी अदा करना है, पढ़ना है, तो हमने इसकी साउंड में सिटी वाली आवाज़ भी निकालना है, सॉद सॉद। युक़ीमूनस्सलात, मैं आप लोग को इंशाअल्लाह तजवीद के बारे में बताऊंगा कि किस तरह में इसको सिफ़ात कि आप, एक होती है मखारिज और एक होती है सिफ़ात। क्योंकि तजवीद की तारीफ़ है कि तजवीद की तारीफ़ ये है कि हर हरफ को अपने मखरज से निकालना और इसकी सिफ़ात को अदा करना, ये तजवीद कहलाती है। तो तजवीद में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक है हर हरफ को उसकी मखरज से निकालना, ये एक हिस्सा हुआ, और दूसरी बात ये है और इसकी सिफ़ात को अदा करना, और इसकी सिफ़ात को अदा करना ये तजवीद है। तो एक तो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि हमारे पास 3 हा है, एक है हा, एक है खो और एक है हा। और तीनों की मखारिज मैंने आपको लोगों को बता दिया था कि ये रूफ कहाँ से अदा होती है, तो वो मखारिज थी। और सिफ़ात किसको कहते हैं, अभी जो मैंने आपको बता दिया कि स्वाद को हमने जब भी अदा करना है तो इसके अदा करने के साथ साथ हमने सिटी वाली आवाज़ भी निकालें, सौत, ज़, सी, तो इसको सिफ़ात कहते हैं। तो ये तजवीद की तारीफ़ है और ये तजवीद में शामिल है कि हर हरफ को उसकी मखरज से निकालना और इसकी सिफ़ात को अदा करना क्या कहलाती है, तजवीद कहलाती है। और इस बुक का नाम है जमालुल कुरान, जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी, जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, दारुल उलूम देवबंद का शेखुल हदीस था। इसके बाद हमने पढ़ना है यहाँ पर भी मीम मुशद्दद है। मैंने आपको लोगों को बता दिया कि जब भी मीम मुशद्दद और मीम मुशद्दद हो तो वहाँ पर हमने क्या करना है, गुन्ना करना है। गुन्ना किसको कहती है, गुन्ना कहती है कि नाक में आवाज़ छुपाने को, यानी एक अलिफ की मकदार हमने इसकी साउंड को नाक में छुपाना है, नोज़ में छुपाना है, नोज़ की बांसे में हमने छुपाना है। इस तरह हमने पढ़ना है यहाँ पर आप लोगों को देख नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ख्वाब ग्रीन कलर का भी है और इसके ऊपर जो डॉट और जज़म है तो और क्या है, स्काई कलर का है। तो ये क्यों है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे पास स्काई कलर का जो कलर्स है वो कलकला के लिए यूज़ होता है इस कुरान मजीद में। साकिन हरफ को हमने हिला करके पढ़ना है। कलकला हुरूफ कितनी है उसको हमने किस तरह पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास एक बुक है रूल ऑफ तजवीद, जो मैं इंग्लिश स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। ये बुक ये बहुत बेस्ट बुक है। फिर भी मैंने उसकी क्लास ली थी एक स्टूडेंट के साथ कि हमने जानना है कि हुरूफ कलकला कितनी लेटर है और इसको हमने किस तरह पढ़ना है, मैं आप लोगों को वो बताऊँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कलकला लेटर, ठीक है।
اس کو کہتے ہیں قلقلہ لیٹرز. قلقلہ لیٹرز کتنے ہیں؟ تو یہ ہے 5. قاف قاف ب جیم دال. جب بھی یہ ساکن ہو وہاں پر ہم نے وقف کرنا ہو یا وقف نہیں بھی کرنا ہو اور ساکن ہو تو اس کو ہم نے ہلا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا بھی ہے there are 5 qalqala letters. When these letters come in the Quran with sukoon, we make an qalqala sound after sukoon by opening the lips. We shall pronounce them with more force. It's okay. When there is a shabda and the letter and later when there is a sukoon. It's okay. اور اس کا جو مجموعہ ہے تو یہ ہے قطب جدین. تو اس طرح کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ ہلا کر کے پڑھنا ہے. اور اس حروفوں کو کیا کہتی ہے؟ حروف قلقلہ. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ کلیئر ہوا نا؟ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کہ جب بھی آپ سے پوچھے کہ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم نے بتانا ہے قلقلہ کتنی حروف ہے، تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ 5 حروف ہے. کون سی ہے؟ قاف قاف ب جیم دال. اور اس کو ہم نے ہلا کر کے پڑھنا ہے. ينفقون. اور اس قرآن مجید میں جو ریڈ کلر کا یا پنک کلر کا جو کلر یوز ہوا ہے وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. غنہ ہم نے کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا، اونلی میں آپ لوگوں کو شارٹ بتانا چاہتا ہوں. بعد میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیلاً انشاءاللہ کنورسیشن کریں گے، گفتگو کریں گے. لیکن آپ لوگوں نے یہاں پر یہ اونلی یاد کرنا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف بھی نہ آ جائے تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف ایک لیٹر آ جائے تو وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا. تو یہاں پر حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر بھی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، غنہ ہم نے کب کرنا ہے کب نہیں کرنا؟ غنہ ہم نے تب کرنا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی حروف حلقی میں سے لیٹر نہیں ہو. اگر حروف حلقی میں سے لیٹر ہو وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، اگر نہیں ہو تو پھر ہم نے اس طرح غنہ کرنا ہے. ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل. یہاں پر ہم نے مد بھی کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. إليك وما أنزل من قبلك. یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے. با کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ قلقلہ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ایک لیٹر ہے اور وہ ہے با، اور اس کو ہم نے ہلا کر کے پڑھنا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اچھا، ایک مرتبہ میں ریڈ کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ ریوائز کرنا ہے تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی بیسٹ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العظیم. اگر آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور ایک اچھی سی کمنٹس بھی کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کو اور بھی کچھ سیکھنا ہو یا کچھ بتانا ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتی ہو. اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے فرینڈس فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے. اللہ حافظ.